الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم حاضرین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سورہ توبہ کی ان آیتوں کے ضمن میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مالوں کو خرید لیا، سودا کر لیا اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے. گویا مسلمانوں کی جان اور مال جن کو اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو، اپنی جان مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خریدنا کہہ رہا ہے. اور آیت کے اخیر میں کہا کہ اس بیع پر، اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ، یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے فوراً بعد ایسے مسلمانوں کی صفات بیان کی، ان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا: التائبون العابدون الحامدون السائحون، اور دوسرے اوصاف. التائبون کے بعد العابدون کا ذکر ہے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو توبہ کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. اگر ایک بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو، جیسے ہم اور آپ ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے گناہوں سے تربیت اگر ہو رہی ہے تو گناہوں کو ترک کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کی صفات میں تائبون کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کو ایک ساتھ ذکر کیا، دونوں کو قرین بنا کر. العابدون، التائبون العابدون، دونوں میں نسبت بتائی کہ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان کو بندہ چھوڑ دے. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے اس کو عمل میں لائے. توبہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرنا، اور عبادت اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنا. اس اعتبار سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ان کی بات ہو گئی، جب اللہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اور بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو، انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا اللہ نے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی توحید کو اختیار کریں، تو اس میں خود بخود یہ معنی شامل ہو گیا کہ اللہ کی عبادت میں جب پسندیدہ کاموں کو اختیار کرنا ہے تو ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینا ہے. یعنی ہم اللہ کی طرف پلٹیں، غلطیوں سے توبہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بھی ہماری زندگی کے مقصد کا حصہ ہے. اللہ نے جس عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ عبادت کرنا ہے،
اور عبادت کو کرتے ہوئے جو چیز نہیں کرنی ہے وہ گناہ ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا توبہ کے معنی میں شامل ہے، توبہ و استغفار کے معنی میں شامل ہے۔ تو توبہ اس بنیاد پر ہماری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، تقوی اور اس کے شکر، اس کی نعمتوں کا شکر جیسا ادا کرنا چاہیے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اس اعتبار سے ہر انسان کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر بھی ہر انسان کو ہر وقت ضرورت ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مقامات پر الگ الگ سیاق و سباق اور نزول کے پس منظر میں اللہ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو توبہ کی خوب تلقین کی۔ ابھی میں نے 3 مقامات سے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور میں وَتُوبُوا، یہ پردے کا اور گھر کے آداب و احکام سورہ نور میں بتانے کے بعد یہ کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ابھی میں آگے بتاتا ہوں کہ اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے۔ ایک دوسرے تناظر میں دیکھیے کہ انسانی سماج اور معاشرے میں، گھروں میں جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، پہلا جملہ میں نے بتایا، پہلا کہ ہماری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی بات ہے توبہ، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف انداز میں حکم ہے، حکم الہی کی تعمیل ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے، تیسرا ہمارے حالات اور کوائف بھی اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم توبہ و استغفار کریں۔ کیسے؟ آج ہم دیکھیں کون سی مصیبت اور پریشانی ہے جو دنیا میں نہیں ہے اور خاص طور سے مسلمانوں کو نہیں گھیرے ہوئے ہے۔ آج پوری دنیا میں کورونا جیسی وبا کی گویا مہاماری مچی ہوئی ہے، مہاماری کا لفظ خوب استعمال ہو رہا ہے۔ ایک خوف، دہشت، اور اس کی بنیاد پر معیشت کا، اقتصادیات کا معاملہ بھی بگڑا ہوا ہے، زندگی کے مختلف کاموں کا سلسلہ رکا ہوا ہے، تعلیم و تعلم متاثر ہیں، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی روزی روٹی اور کام دھندہ متاثر ہے، مدارس کے معاملات انتہائی ناگفتہ بے ہیں، بحران کا شکار ہیں، بڑے مسائل۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں، آفتیں، فاقہ کشی، بے روزگاری، مہنگائی الگ۔ ایک طرف جہاں لوگ پریشان ہیں تو ان حالات کا دنیا کی کچھ خاص طاقتیں اور پیسے والے یا ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بیوپاری حضرات اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، لوگوں کی جیب سے زیادہ پیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، پریشان ہیں، بے روزگاری کا شکار ہے، مہنگائی کی مار سے پریشان ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ترس نہیں آتا مروت۔ یہ خود ایک عذاب ہے کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں جو کمزوروں پر مروت نہیں کرتے، ترس نہیں کھاتے۔ لوگ مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، پریشان ہیں، تعلیم کا مافیا، میڈیکل مافیا، ہر معاملے میں مافیا اپنا اپنا کام کر رہا ہے، کمزور پیستا جا رہا ہے۔ یہ مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں۔ اب اس تناظر میں اللہ کا یہ ارشاد سورہ توبہ کا جو آپ بار بار سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ مختلف قسم کی آفتوں میں، طرح طرح کی آفتوں میں پھنستے ہیں، فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو گناہ غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں اس سے پلٹتے نہیں اللہ کی طرف، اور مستقبل میں اچھا راستہ اختیار کرنے کے لیے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ پچھلے کئی دروس اور خطبوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کورونا کی بیماری اور وبا پھیلی یا اس قسم کی کوئی مصیبت آفت آئی تو اب ہمارے یہاں لوگ صرف یہ بحث کرتے ہیں کہ لوگوں کی سازش ہے، یہ وائرس ایسا ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد ہے، اس کے پیچھے یہ مقصد ہے۔ جو بھی مقصد ہو، سازش ہو یا کچھ بھی ہو، ایک بندہ مومن یہ مانتا ہے کہ سبب بننے والی چاہے جو چیز ہو، مسبب اللہ ہے، سبب کا پیدا کرنے والا، سبب کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ تو مہنگائی بڑھ رہی ہو، بے روزگاری ہو، ہمارے کاروبار میں مندی ہے، ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے، ہمارے خلاف مختلف قسم کے
سخت قوانین کو بنا رہا ہے کہ یہ پریشان رہیں، کبھی شہریت کا معاملہ لے کر، کبھی کھانے پینے اور گوشت وغیرہ کا معاملہ لے کر، کبھی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے الزام میں پھنس کر مختلف طریقے سے اپنا دفاع کرتے رہیں، پریشان رہیں۔ اور پھر یہ بیماری، اس نے لوگوں کی کمر توڑ دی، پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ہاں، کورونا وائرس، کووڈ نے۔ اب دیکھیے اللہ کا کرم ہے، ہم یہاں مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے علاقے آج ایسے ہیں جو مسجدوں میں سجدہ کرنے سے محروم ہیں۔ رمضان المبارک کی وہ روایتی عبادتیں یعنی جو بھیڑ بھاڑ کے ساتھ ہوتی تھی، اس سے وہ محروم ہیں، محرومی کا شکار ہیں۔ غور کیجیے اللہ کے اس فرمان پر، سال میں ہر سال 1-2 مرتبہ آفت میں پھنستے ہیں۔ اس کی تفسیر علماء نے الگ الگ کی کہ یہ آفت اور مصیبت یا فتنے سے مراد کیا ہے، وہ آسمانی مصیبتیں اور بلائیں ہوں یا زمینی آفتیں اور پریشانیاں ہوں۔ بھوک ہے، بھوک مری کے ساتھ کے علاوہ زلزلہ، طوفان، سیلاب، ایسی جو بھی آفت ہو، یا یہ بیماریاں ہیں مختلف قسم کی، یہ سب اس معنی میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں، مصیبت میں پڑے ہیں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کی طرف توبہ کرنا چاہیے۔ ان آفتوں کا تقاضا یہ ہے، اور ہم توبہ کرنے کی بجائے صرف تبصرے کر رہے ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتين او مرتين۔ یہی بات دوسرے انداز میں ایک اور پہلو کو پیش کرتے ہوئے کہ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، سورہ روم کی مشہور آیت میں ہم ہمیشہ پڑھتے سنتے ہیں اللہ کا ارشاد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں یعنی زمین پر، تری میں یعنی سمندر کے کناروں یا سمندری راستوں اور سمندر کے یا دریاؤں کے کنارے بسی ہوئی بستیوں میں فساد اور بگاڑ ظاہر ہو گیا، غالب آ گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، کیوں چکھائے؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ معافی مانگ کر اللہ کی جناب میں واپس آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کو تماچے لگاتا ہے مختلف قسم کی پریشانیوں مصیبتوں کے ذریعے سے، اس کا مقصد بھی اللہ کی طرف سے یہ ہے رحمت والا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں۔ موقع دے رہا ہے پروردگار کے معافی مانگ لو، اللہ کے جناب میں ندامت کے آنسو بہا لو، اللہ کی توبہ کا دامن کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب لیغفر مسیء النہار، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے کو معاف کر دے، اور اپنے ہاتھوں کو رب العالمین دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والے کو معاف کر دے اگر وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ چیز روزانہ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے یعنی قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے تک اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ عمومی سطح پر، اور ایک عام انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ موت کے آثار نمایاں نہ ہو جائے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، غالباً مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان گلے میں نہ اٹک جائے، یعنی نزا کی کیفیت نہ طاری ہو جائے۔ فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل نے یا موسیٰ اور ہارون نے ایمان لایا۔ جواب دیا گیا الآن وقد عصیت من قبل، اب تو ایمان لا رہا ہے، جب عذاب دیکھ لیا، ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اس سے پہلے تو نے بار بار نافرمانی کی، اب جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، موت کی علامتیں دیکھ لی، تو اب توبہ کر رہا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی دھیان رکھیے کہ وہ دن آنے والا ہے۔ ابھی آج کل ہم رمضان المبارک میں قرآن سے کسی حد تک جڑ جاتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو توفیق ہوتی ہے ترجمہ بھی پڑھنے کی۔ قیامت کے مناظر کو سامنے لائیے، موت کے منظر کو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب لولا اخرتنی الی اجل قریب
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ جب ایک آدمی کے پاس موت کا وقت آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں کرتا کہ مجھے کچھ اور مہلت تک وقت دے دیتا، میری موت کو ٹال دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں اور نیک عمل کر کے نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر کے لیے جو قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو وہاں رکھیے، دوسروں کے بارے میں نہ سوچیے، سوچیے کہ آپ کی میری یہ حالت ہو۔ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا آخری وقت ہے، میرا دم نکل رہا ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، اس وقت جب میری جان جا رہی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کچھ موقع مل جاتا تو میں صدقہ کرتا۔ یہاں بطور خاص صدقے کا ذکر کیا کیونکہ مال کی محبت میں آدمی مرا جاتا ہے۔ نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا نہیں کہا، صدقہ کروں گا۔ قربانی دینے کی بات کہ جس دنیا کے چکر میں دین اور اللہ کو اور آخرت کو بھولا تھا وہ خرچ کروں گا، پروردگار موقع دے دے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھڑی سوچئے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ آج ابھی ہم اور آپ صحت مند ہیں، وقت ملا ہے اور رمضان کا آخری عشرہ مل رہا ہے، اس کی کتنی قیمت کتنی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ مرنے کے وقت جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، موت کی گھڑی آن پہنچے گی تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت، کوئی التجا، کوئی دعا ایک سیکنڈ بھی ہماری زندگی میں اضافہ نہیں کرے گی۔ وقت کی قیمت اس سے بڑھ کر نہیں اندازہ لگا سکتے۔ جہنمی جب کہیں گے کہ ہم کو دنیا میں پھر سے بھیج دے پروردگار، اب ہم اچھا عمل کریں گے، پہلے جو عمل کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اس وقت لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا الاخلاء یومئذ بعضهم کیا اس کے آگے گئے وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم اپنے پروردگار سے کہو کہ میرا خاتمہ کر دے، تو کہا گا کلا انکم ماکثون، تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، انکم ماکثون، تمہیں یہی ٹھہرنا ہے، تمہارے پاس خبریں، تمہارے پاس ڈرانے والے، وہ حجت پوری کرنے والے آئے تھے، تم نے مانا ہی نہیں۔ اس وقت کو اندازہ لگائیے۔ میدان محشر کے مختلف نقشے کھینچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ڈرایا اور کہا، کسی اور موقع پہ اس موضوع میں ایک پہلو یہ پیش کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو انسان کا سہارا بنتی ہے، جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کام نکال لوں گا، کچھ وسیلہ لگا کے، کچھ کھلا پلا کے، کچھ دوست احباب کا دباؤ ڈال کے، کچھ رشتہ داری کو دکھا کر، خاندان کی وجہ سے باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو کچھ مدد کر دیتا ہے۔ ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں نکالتے جائیے۔ میدان محشر میں اللہ نے بار بار کہا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی مددگار تمہاری مدد نہیں کر پائے گا، لا یؤخذ منها عدل، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، واتقوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ، کہ باپ بیٹے کے اور بیٹا ولا ولد جاز ہوا عن والدہ شیئا، سورہ لقمان میں کہا، اور بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ انہی تناظر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کوئی معذرت چلے گی، اور نہ ہی کوئی راضی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کا لفظ ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا بدل کے ترجمہ یہ کروں مفہوم کے طور پر کہ نہ ہی توبہ چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضامند کرنے کا موقع ختم ہو چکے گا۔ اب کوئی کتنی بھی معذرت کرے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، قیامت کے دن یہ موقع نہیں رہے گا۔ آج یہ موقع ہے توبہ کا، اس لیے ان اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ نہایت پسند ہے، نہایت پسند ہے، بندوں سے توبہ کو پسند کرتا ہے، اور یہ اللہ کے کچھ ناموں کا تقاضا ہے کہ اللہ معاف کرے، توبہ کو قبول کرے۔ اللہ کا ایک نام ہے عفو۔ ہم شب قدر کی جو دعا بتائی گئی ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، مائی عائشہ نے، کہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، اللہ کے رسول اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا یہ دعا کثرت سے مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، ہاں معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کا یہ نام آیا ہے، انہ کان عفوا غفورا، واللہ عفو غفور، ہاں اللہ عفو ہے، معاف کرنے والا، اور غفور ہے، بخشنے والا۔ اللہ کا نام غفور بھی ہے، خوب بخشنے والا، غفار بھی ہے، ہاں غفار خوب بخشش کرنے والا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،
مغفرت اور توبہ، توبہ اور مغفرت اگر الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں، اکٹھا استعمال ہوتے ہیں تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں اللہ کے فرما برداری کرنے کا عزم کرنا، استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ ماضی میں جو گناہ ہوا ہے اس پہ پروردگار ڈھانپ دے وے، معاملے کو سدھار دے وے۔ تو توبہ استغفار، اللہ نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بہت غفار ہے، اور اس کا فائدہ بتایا۔ یہ ایک شاید بعد میں موقع نہ ملے کہ توبہ کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، استغفار کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ غموں اور ہموم سے بچائے گا، بدن میں قوت دے گا، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اور یہاں کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارش کو برسائے گا موسلادھار انداز میں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ توبہ استغفار کرو، مال ملے گا۔ دیکھیے ہم مال کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بہت سارے مسلمان، حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے، یہ قرآن حدیث جو بتاتے ہیں ہم اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ روحانی طریقے ہیں، نسخے ہیں جو قرآن نے بتایا، ایمانی۔ اگر استغفار کرو گے تو بارش برسائے گا اللہ، مال سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ ان آیتوں کی روشنی میں سلف کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑتا تھا، استسقا کرتے تھے تو مغفرت کی طلب دعا کرتے تھے، صلاۃ کسوف خسوف میں مغفرت مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی آئے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی پسند ہے، قرآن میں بار بار حکم دیتا ہے۔ ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے، آپ نے بارہا سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان توبہ کو، گنہگار بندے کی توبہ کرنے پر اس انسان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی صحرا میں اپنے اونٹ کے ساتھ جاتا ہے، اونٹ پر اس کے سارے گزران کے ضرورت کے سامان لدے ہیں، وہ وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے، آرام کرتا ہے، جب نیند سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، اور اس دہشت میں کہ اب اونٹ نہیں ہے اور بغیر اونٹ کے میں اس صحرا سے، ریگستان سے بچ کر نکل نہیں پاؤں گا، میرے پاس کوئی سبیل سادھن نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، اور بے ہوش ہو جاتا ہے ہمارے خوف دہشت کے۔ اب خوف اور دہشت سے جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ جب بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے تو بے حد خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی کے عالم میں یہ کہہ پاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول دیتا ہے، میں تیرا بندہ تو میرا رب کہنے کی بجائے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ مارے خوشی کے اسے احساس ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بندوں کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوش و حواس نہیں اڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر کوئی گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے اللہ کے جناب میں تو اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہی خوشی کی وجہ ہے جو میں نے وہ آیت پیش کی یہ بتانے کے لیے کہ آج کورونا یا کوئی بیماری یا معاشی تنگی، ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، فقر و فاقہ ہے، کوئی اور تکلیف ہے، اس کو حل کرنا ہے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، مغفرت کیجئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی کئی دلیلیں صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ آپ کی مصیبت دور ہوگی، آپ کو اللہ کی نعمتیں ملے گی، اور گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آتا ہے۔ یہ قرآن کی یہ جو آیتیں جو میں نے پڑھی اس میں بھی یہ اشارے موجود ہیں کہ مصیبت آفت آنے کی وجہ گناہ ہے، شکست کی وجہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی اگر ہے گناہوں کی وجہ سے ہے، دنیا کا عذاب، برزخ کا عذاب، آخرت کا عذاب گناہوں کی وجہ سے ہے، اور توبہ گناہوں کا صابن ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی ایک فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کون بندہ نہیں چاہے گا کہ اللہ ہمیں پسند کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم کو پسند کرے، تبھی تو بیڑا پار ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پسند کرے تو توبہ استغفار کو لازم کرنا چاہیے۔ توبہ ہر بندے پر واجب ہے، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور آپ غور کیجئے اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ توبہ و استغفار گناہگار کرتا ہے۔
ہمارے دماغ میں جب توبہ و استغفار سنتے ہیں تو یہی آتا ہے نا کہ گنہگار کو کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس درجے کو پہنچ جائے، اس مقام کو کہ اس کے سارے گناہ صاف ہو گئے، پھر بھی اس کو توبہ لازم پکڑنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل آپ قرآن اٹھائیے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ہاں، اکثر پیغمبروں کے یہاں آپ کو ملے گا کہ وہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ باتیں کچھ ادھوری چھوٹ جا رہی ہیں۔ میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام العفو ہے، الغفور ہے، غفار ہے، تواب ہے۔ عفو معاف کرنے والا، غفار خوب بخشنے والا، غفور بہت معافی اور مغفرت دینے والا، ہاں، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا۔ ابھی کچھ اور نام ایسے ہیں جس میں توبہ اور انسانوں کو درگزر کرنے، ستیر، پردہ پوشی کرنے کا معنی آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب غفور ہے، تواب ہے، توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ توبہ گنہگار آدمی کرے گا جب اللہ خوش ہوگا نا۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ کوئی سوال اٹھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو گناہ ناپسند ہے، شرک و کفر و زنا، چوری، بدکاری، تو اللہ نے ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ گناہوں کو، گناہوں کے منبع ابلیس کو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو اچھائیوں کے ساتھ برائیاں پیدا کی ہیں، ایک تو اس کی قدرت ہے، جیسے دین بنایا تو رات بھی ازداد کو پیدا کیا، تو اچھائیوں کے ساتھ برائی اس کی قدرت کاملہ بھی ہے، اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گناہوں یا ناپسندیدہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ ہر اعتبار سے ناپسندیدہ نہیں ہیں، ان کو پیدا کرنے کی ایک حکمت، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی بعض پسندیدہ چیزوں تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔ جیسے اگر بندہ گناہ نہ کرے تو توبہ کیسے کرے گا؟ غلطیاں نہ ہو، کوتاہیاں نہ ہو تو نادم کیسے ہوگا؟ توبہ کرتے ہوئے نادم ہو کر اللہ کے جناب میں آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے، میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اس بات سے جوڑ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کے لیے پیدا کیا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی وہ حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا۔ بڑا میں تو یہ حدیث پڑھتا ہوں تو واقعی بہت امید ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ہم امید والے ہو جائیں کہ اللہ کے عذاب کو بھول جائیں اور گناہ کرنے میں بے فکر ہو جائیں، نہیں، یہ بھی کفر ہے، بے فکر ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا اللہ کے مکر سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، تو اللہ تم کو ختم کرے گا، ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور ایسی قوم کو پیدا کرے گا، لائے گا، يُذْنِبُونَ، جو گناہ کریں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، فَيَغْفِرُ لَهُ، او کما قال، تب اللہ ان کی بخشش کرے گا۔ دیکھیے کیا بظاہر کیا معلوم ہو رہا ہے، اس حدیث سے کچھ لوگ یہ نکالتے اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم کو گناہ کرنے کے لیے پیدا کیا، نہیں، گناہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، گناہ ہو جانے پر توبہ کرنے کے لیے پیدا کیا۔ جملہ ایسے صحیح ہوگا، دماغ میں رکھیے گا۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا تھا، کھا لیا، جنت سے محروم ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ پوری جنت سے نکال دیا آدم کو۔ حدیث کا ایک جملہ ہے، ان العبد لا يحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ بندہ لا یحرم، ہاں، اس رزق سے گناہ کی وجہ سے محروم ہوتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ اور کتنی مثالیں ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ کی ایک بستی تھی جس کے اوپر صبح شام اللہ کی روزیاں، پھل پھول آتے تھے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو چھین لیا اور خوف، دہشت اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا، گناہ جنت سے نکال دیے گئے۔ صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، نبی کی نافرمانی ہوئی، فتح کا نقشہ بدل کر شکست جیسا ہو گیا، پیچھے سے حملہ ہوا، 40 صحابہ ہٹ گئے تھے، 10 تو وہیں شہید ہو گئے، پھر مسلمانوں کے ٹوٹل 70 لوگ شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، ایک غلطی کی وجہ سے۔
تو یہ دماغ میں رکھیے، کئی باتیں اکٹھا میں بیان کر رہا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور عذاب آتا ہے، توبہ سے یہ عذاب ٹلتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے توبہ استغفار کرنا غلطیوں کے بعد۔ اور پھر اسی تناظر میں نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو دعا مانگی، معافی مانگی، توبہ کی۔ ابلیس نے غلطی کی تو اس نے اکڑ دکھائی، توبہ نہیں کی، ابا واستکبر، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اکڑ گیا۔ یہ آدم اور ابلیس میں، شیطان اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ نیکی اور بدی کا، اللہ کے مطلوب اور غیر مطلوب کا یہی فرق ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر نیکی اور غلطی، اچھائی اور برائی دونوں مادہ رکھا، لہٰذا اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم فرشتہ بن جائیں، کہ کہیں غلطی ہو ہی نہیں۔ انسان سے غلطی خطا ہوگی، سارے انسان خطا کار۔ ہاں، روایت غالباً ضعف ہے لیکن مانن صحیح کہ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والا ہے۔ خوب توبہ کرنے والا پسندیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہی سنت ہے۔ اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت لوط، یہاں تک کہ جناب محمد رسول، سب کی دعائیں دیکھیے قرآن مجید میں۔ آدم علیہ السلام کی دعا ذکر ہے، اللہ نے خود سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پھر بھی توبہ استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کے گناہ اگر صاف ہیں تب بھی توبہ ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم نے بیان کیا کہ توبہ دین کے راستے پر چلنے والوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کے لیے سب سے اعلیٰ مقام ہے توبہ۔ یہ ابھی سورہ توبہ کی آیت کو ہم آخر میں دیکھیں گے، لقد تاب اللہ علی النبی، نبی کی توبہ کو قبول کیا اللہ نے، نبی کی طرف متوجہ ہوا۔ تو علامہ ابن قیم التائبون العابدون کی بات جو میں نے بالکل شروع میں کہی وہ دماغ میں رکھیے کہ ہم اس راستے پر چلنا شروع کر رہے ہیں اللہ کو کی رضامندی کے لیے، تو ابتدا میں بھی ہم کو توبہ کرنی ہے، درمیان میں بھی توبہ کرنی ہے، اور اخیر میں بھی توبہ کرنی ہے۔ ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی، اخیر میں بھی، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ایک بندہ گناہوں سے پاک صاف بھی ہو گیا تو یہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی توبہ کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں جب آپ بیٹھتے تو ہم شمار کرتے تھے، کبھی کبھی آپ 100 مرتبہ یا 100 سے زیادہ مرتبہ کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ پروردگار مجھے میری بخشش کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، تو بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ لوگوں توبہ استغفار کرو، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کہیں ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، حضرت آدم کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو ربنا اغفر لنا، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے بخشش نہیں کی، رحم نہیں کیا، تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو البشر، ہمارے سب کے باپ آدم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے رسول کے وسیلہ لگانے والی حدیث جھوٹی ہے، ناجائز اور حرام ہے، جو لوگ کہتے ہیں اس کی اصلاح کر لے، توبہ کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2-3 دعائیں آپ کو ملے گی۔ اللہ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کے مسائل بڑھے، تکلیف دینا شروع کیا، تو اس کے پس منظر میں جو ان کے بیانات ہیں، قوم کو صبر و شکر کی، صبر کرنے کی تلقین کی، گھروں میں نماز پڑھنے کی، اسی درمیان میں یہ ارشاد فرمایا قرآن میں ہے، انت ولینا، پروردگار تو ہمارا ولی ہے، حامی اور مددگار ہے، ہاں، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت خیر الغافرین، تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ،
اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، جب ہاتھوں سے غلطی سے قتل ہو گیا فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ، سورہ قصص میں پڑھیے کہ وہ غلطی سے ایک گھوسا مارا قبطی کو اور وہ مر گیا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو جاہلوں والا عمل ہو گیا، شیاطین والا عمل ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی پروردگار، ربی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر، اعلیٰ درجے کے بندے۔ یہ جس وقت قتل ہوا تھا اس وقت پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ دعا جب کی تب تو پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کئی دعائیں قرآن میں ہیں۔ بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ نے ڈانٹا، اس کے بعد دعا مانگی کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے میں وہ تجھ سے مانگوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار اگر تو نے مجھے بخشا نہیں، رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ انسانی بشری تقاضے سے ان سے خطا ہوئی، نبیوں کی غلطی منکرات اور گندے کاموں میں نہیں ہوتی تھی، اجتہادی معاملات میں ہوتی تھی اور فوراً اصلاح ہو جاتی تھی، اس لیے وہ معصوم عن الخطا تھے، گناہ ان کا نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم میں پڑھیے، ہاں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی بنا دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ رب اغفر لی ولوالدی والا جملہ سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعا میں بھی ہے، اور یہاں کہا ربنا اغفر لی، پر ہمارے پروردگار ہمیں مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور مومنوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، جب حساب قائم ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو الانبیاء خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ میں نے یہ جو الگ الگ باتیں بتائی ہیں، ہاں، آپ ان میں سے کسی ایک پہلو پر بھی غور کر لیں کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کا نام عفو غفور غفار ہے، ہاں، اور اللہ کے رسولوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ احکامات، ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو ہم یہ جان جائیں گے کہ ہمارے لیے توبہ استغفار کرنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے، عفو بھی ہے غفور بھی ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اللہ کا عفو معاف کرنے والا ہونا یہ غفور ہونے سے زیادہ بلیغ ہے۔ کیسے؟ غفور گناہ کی بخشش کرنا ہے، ہاں، گناہوں کی بخشش کرنا یعنی اس کو ڈھانپ دینا، اور عفو گناہوں کو معاف کرنا یعنی اس کو مٹا دینا، سرے سے ختم کر دینا۔ ڈھانپنا کے مقابلے میں معاف کرنا زیادہ اہم ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے ناموں کا تقاضا ہے کہ بندہ معافی مانگے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور معاف کر کے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ وہ بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، قابل التوبہ، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، وہ بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ بار بار کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تمہاری موت کا کی علامت کے ظاہر ہونے سے پہلے اور قیامت کے بڑی نشانی سورج کے مغرب کے سے طلوع ہونے سے پہلے کوئی بندہ اگر توبہ کرے گا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ سوچئے، ایک مشرک اور کافر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دی، یہ مضامین اہل علم نے بیان کیے کہ اللہ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت پر آپ غور کیجئے کتنی وسیع ہے کہ قرآن میں جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو رد کیا، مخالفت کی، دشمنی مولی، شرک کیا، کفر کیا، گالیاں دی، برا بلا بولا، اللہ تعالیٰ منافقین ہو، کافرین ہو، مشرکین کا قرآن میں جا بجا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ لوگ واپس پلٹ آئیں، اسلام قبول کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، اللہ معاف کرے گا۔ بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 قتل کیا تھا نا، وہ حدیث آپ جانتے ہیں بخاری مسلم کی، ایک صوفی قسم کے آدمی راہب سے فتویٰ پوچھنے گیا کہ میں نے 99 قتل کیا، اللہ کا ڈر دل میں آیا، میں نے 99 قتل کیا۔ حدیث میں ہے کہ راہب کے پاس آیا
آج کل ہمارے یہاں ایسے لوگوں سے بہت فتویٰ پوچھتے ہیں کہ داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے، علم ہے یا نہیں، فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے. صرف عبادت اور دینی حلیہ اختیار کر لینے سے قرآن و حدیث کا علم نہیں آتا. یہ کوئی میں طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. ہم لوگ ایسی جہالت میں مبتلا ہیں کہ آپ سوچئے کہ بھائی پرانے بڑے بڑے امام اور ائمہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام شعبی تابعی ہیں، ان کے پاس کوئی سوال کرنے آتا تھا نا تو بولتے تھے کہ پہلے فلاں کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. ڈرتے تھے کہ اللہ کے دین کے بارے میں غلطی ہو گئی، غلط جواب دے دیا تو پھنسیں گے. ہمارے یہاں لوگ جواب دے دیتے ہیں، علم نہیں ہے. آج کتنی کلپس آ رہی ہیں، دیکھو ہنسی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے. اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا لیا. فتویٰ دینا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک حدیث سن لی فتویٰ دے دیا. اس حدیث کا معنی کیا ہے، کہ کس پس منظر میں انطباق ہوتا ہے، اس میں استثنائیات کیا ہیں، مختلف قسم کے پہلو ہیں. دینی شرعی مسائل میں الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں، سب ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس راہب نے بھی اس سے کہہ دیا کہ تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، 99 قتل کیا تو نے. آج کے جیسا مفتی تھا تو اس نے کہا جہاں 99 وہاں 100، ایک اور مار دوں. جب توبہ ہی نہیں ہے تو 100 کو بھی مار دیا. لیکن پھر اللہ کا ڈر آیا، پھر ایک عالم سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تم ایسا کام کرو، سچی توبہ کرو اور نیک لوگوں کی بستی میں جا کر رہو. راستے میں اس کی موت ہو گئی. عذاب کے رحمت کے دونوں فرشتے پہنچے. یہ میں اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. دونوں میں یہ ہوا کہ نہیں، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ نہیں کیا تھا، ہم لے جائیں گے اس کی روح. اللہ سے پوچھا گیا تو کہا نیک لوگوں اور برے لوگوں کی بستی میں اس کا پیمائش کی جائے، جس بستی سے وہ زیادہ قریب ہو ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام کرو. جب فرشتوں نے اسے ناپا تو ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، لہذا اس کے نیک لوگوں میں شمار ہوا. یعنی اللہ نے اس کی بخشش کر دی. ایسے کتنے واقعات ملیں گے. کتنا بھی گناہ آپ نے کیا ہے، سورہ زمر میں اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کی رحمت کے اور بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہاں میری نظر پڑی گھڑی پر، وقت بہت زیادہ لیکن مضامین بہت سارے باقی ہیں. میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تبارک، میں نے انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، بعض انبیاء کی دعائیں باقی ہیں، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں کہ وہ بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں. گناہوں سے پاک ہے لیکن توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ توبہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کی عبادت ہے. گناہ نہیں ہے تو یہ رفع درجات کا ذریعہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر، ابھی میں نے بتایا علامہ ابن قیم اور بعض قرآن کی آیتوں کے حوالے سے، اور اس کی تشریح ابن قیم نے کی کہ توبہ ابتدا بھی ہے، درمیان بھی ہے اور انتہا بھی. بندے کو کبھی بھی توبہ سے دامن نہیں ہٹانا چاہیے، توجہ نہیں ہٹانی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن خاص طور سے اعمال کے اخیر میں توبہ کی تلقین کی گئی ہے. آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخری تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ توبہ کر رہے ہیں. اللہم انی ظلم، پروردگار میں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، لہذا تو اپنے پاس سے مجھے بخشش عطا فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے. یہ نماز کے اخیر میں. اسی وقت کی ایک دعا اور بھی ہے بخاری مسلم میں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ جو میں نے آگے گناہ کیے ہیں، پیچھے کیے ہیں، چھپا کر کیے ہیں، کھل کر کیے ہیں، ہاں، اور جو میں نے اعلان کیے ہیں، جو میں نے اسراف اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے گناہ کیا ہے، سب کو تو معاف کر دے. تو مقدم ہے، آگے تو ہی ہے، تو مؤخر ہے، پیچھے کرنے والا تو ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. یہ بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. مغفرت کی طلب. سورہ بقرہ میں دیکھیے حج کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم عرفات سے اور وہ منی سے لوٹو تو اللہ کا خوب ذکر کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. یعنی حج کے آخری کاموں میں بھی
یہ شامل کرو کہ توبہ استغفار کر رہے ہو. نماز کے اخیر میں استغفار، حج کے اخیر میں استغفار، ہاں عظیم الشان رکن اسلام. اسی طریقے سے مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پروردگار اے اللہ تیری تعریف تیری تسبیح کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی گواہی دیتا ہوں، ہاں اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. مجلس کے خاتمے پر یہ دعا پڑھی جائے، خاتمہ مجلس پر. خاتمہ مجلس کی اور بھی دعائیں ہیں، اس میں بھی مغفرت طلب کرنے کی تعلیم ہے. یہ مجلس کے اختتام پر ہے، یہاں بھی مغفرت کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، ایک حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ علامتیں بتائی ہیں اور کہا ہے کہ جب وہ علامتیں ظاہر ہوں تو میں اللہ سے حمد و صلات کے ساتھ استغفار کروں. اور پھر آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح مکہ آ جائے تو آپ کا مشن پورا ہو رہا ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، یعنی توبہ کیجئے. حتیب ابن عباس وغیرہ کی وہ روایت آپ بارہا سن چکے ہیں کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھوایا اس کی تفسیر بیان کرو تو سب نے اس کا سیدھا سیدھا معنی بتایا. حتیب ابن عباس نے اس میں اضافہ کیا، کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والی موت کی خبر دی ہے، اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب یہ علامت ہو گئی تو آپ تسبیح اور حمد کیجئے، استغفار کیجئے، اب آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی وہی سمجھتا ہوں ابن عباس جو تم نے کہا، اور وہ حدیث جو میں نے ابھی اشارہ کیا وہ اس میں بھی یہ مضمون ہے. اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری وقت آیا تو یہ کہا کہ تسبیح اور حمد کے ساتھ. دیکھیے تسبیح اور حمد اللہ کی توحید اور اقرار ہوا، اس کی عظمت و کبریائی کا پیدائش کا ایک مقصد، اور استغفار اس کی تکمیل ہوتی ہے کہ گناہوں سے معافی مانگے. میں نے کہا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، عبادت اللہ کے پسندیدہ کاموں کو کرنا ہے اور توبہ استغفار اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنا ہے. دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں. تو توبہ استغفار بھی اس طرح سے ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیے اللہ کے رسول کو آخری وقت میں کہا گیا. اب رمضان المبارک ہمارا آیا، رمضان کے روزے پورے مہینے کے ہم پر فرض ہوئے، قیام اللیل مسنون ہے، قرآن کی تلاوت، سخاوت، اس مہینے میں خوب عبادت کی جائے، نیکیاں کی جائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں. پھر بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں. اسی لیے صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر روزے دار کی جو کمی ہے، وہ امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو دینا ہے، تاکہ وہ روزے کی کمیاں دور ہو جائے، اس کی تلافی ہو جائے. ایک تو یہ، اور آخری عشرے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان جیسے جیسے آگے جاتا آپ عبادت میں محنت کرتے تھے. ہاں ہمارے یہاں الٹا کام ہے، شارٹ کٹ جنت کا لوگوں نے نکالا، سبینہ تراویح پڑھ لی، 1 رات میں 3 رات میں 4 رات میں. اور اللہ کے رسول نے جو کہا جو من قام رمضان، جو پورے رمضان کا قیام کرے، پورے رمضان میں تراویح پڑھے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ. تو ہم وہ پورے رمضان والا کام 3 دن میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا کچھ لوگوں نے، عام طور سے لوگوں نے 90% لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پورا ختم ہونا ضروری ہے، پورے رمضان تراویح پڑھنا نہیں مسنون ہے. پورے رمضان میں تراویح پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. یہ گناہ ہی ہمارے لیے پریشانی ہے، اسی سے توبہ کی جاتی ہے. تو گناہ معاف ہوتے ہیں پورے رمضان. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے جیسے رمضان کے روزے آگے بڑھتے تھے نا، ان کی عبادت میں محنت اور زیادہ ہوتی جاتی تھی، سخاوت اور بڑھتی جاتی تھی، نیکیاں اور زیادہ ہوتی جاتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں تو دنیا داری کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے. اب ہم کو دیکھیے، پہلے رمضان میں مسجد میں تراویح میں بہت بھیڑ، دوسرے میں تھوڑے کم، اور آخری عشرہ آتے آتے اور خاص طور سے قرآن ختم ہو جائے تو لوگ غائب، کہ وہ مسنونیت اور فضیلت ختم ہو گئی، جبکہ اب فضیلت بڑھتی ہے آخری عشرے میں. آخری عشرہ جب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ وغیرہ کا بیان ہے کہ آپ رات کو جاگتے تھے، اپنی عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ عبادت کرو.
اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اگر یہ لیلۃ القدر مجھے مل جائے صحیح حدیثوں کے مطابق آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. اسے چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ڈھونڈے. ہمارے یہاں طاق راتوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں تو بدعت و خرافات میں زور ہوتا ہے نا. شب برات 15 شعبان جو شیعوں نے بنائی ہے اس میں بھیڑ بھاڑ، چراغاں، کارخانہ بند، کاروبار بند، جنت بناؤ، جبکہ وہ بھی بدعت ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہم کو سنائی نہیں دے رہا ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ کی بات. شیعوں کی بات مان لی، بدعت مان لی 15 شعبان کو. لیکن آپ عرب دنیا میں جائیں جو قرآن حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ بدعت پر چراغاں نہیں کرتے، سنت پر خرچہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. آپ کو عرب دنیا میں سعودی عرب میں جائیں، کویت میں جائیں اور بعض ملکوں میں، تو پورے 10 راتیں آپ کو رونق بارونق نظر آئے گی رمضان کے آخری عشرے کی. ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں خرچ کروں، ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں روزہ افطار کرواؤں، ہر کوئی رات میں جاگ کر قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے. یہ ایک عام ماحول ہے، استثناء ہوں گے. میں نہیں کہتا کہ وہاں سبھی دودھ کے دھلے یا بہت اچھے نیک ہیں، خامیاں ہوگی، لیکن وہاں ایک عام ماحول یہ ہے. ہمارے یہاں آخری عشرے میں لوگ عید کی تیاری کرتے، بازاروں میں بھیڑ ہے ہماری عورتوں کی، مردوں کی، بیچنے والوں کو فرصت نہیں ہے. دنیا کمانے کا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کمانے کا موسم، جنت بنانے کا موسم بنایا تھا. رمضان کو جنت کا دروازہ کھول دیا، جہنم کا بند کر دیا، شیطان کو قید کر دیا. لیکن ہم خود بھی آزاد ہو کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں جو شیطان کی پسندیدہ جگہ ہے، مسجدیں ویران کر رہے ہیں. تو آخری عشرے کی یہ طاق راتیں مل جائیں تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے میں اس سے جوڑ کے بولوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ رات مل جائے تو یہ دعا مانگو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. شیخ عبدالرزاق وغیرہ نے لیلۃ القدر کی مناسبت سے اس دعا کو لکھا کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہی وہ رات ہے، 15 شعبان نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، اپنے بھائیوں کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے جو کرتا ہے نا، وہ رمضان کی ان طاق راتوں میں سے ایک رات میں، کہ اس سال کا پروگرام کیا ہے، کون مرے گا، کس کا حادثہ ہوگا، کون پیدا ہوگا، کس کے ساتھ کون سی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کس کو نوازے گا، کس کو محروم کرے گا، کس کو حکومت دے گا، کس کی حکومت چھینے گا. پورے سال کا پروگرام یہ رمضان کی اس رات میں ہوتا ہے. تو شیخ عبدالرزاق نے کہا، اسی لیے تو اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. قدر کی رات، تقدیر کی رات، قدر کی رات، قدر و منزلت کی رات، دونوں معنی ہے. تو کہتے ہیں کہ چونکہ سالانہ تقدیر اللہ تعالیٰ اس میں متعین کرتا ہے، ہاں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی کہ جب تو سالانہ تقدیر متعین کر رہا ہے تو پروردگار تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اپنی ناراضگی اور غصے کی حالت میں میری تقدیر اور میرے گھر والوں کی تقدیر متعین نہیں کرنا. معاف کرتا ہے تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اپنی معافی کے ساتھ میری تقدیر متعین کرنا. اس لیے رمضان کے آخر میں نے بتایا، حج کے آخری میں استغفار، نماز کے آخری میں استغفار، مجلس کے خاتمے پر استغفار، زندگی کے آخر میں استغفار، ہر کام کے آخری میں بھی استغفار اور توبہ کرنی ہے. تو رمضان کے آخر میں بھی ہم کو معافی مانگنی ہے اللہ سے بار بار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہر کام کے انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے، قرآن و حدیث کی یہ تعلیم رہی ہے. اور توبہ و استغفار کی عظمت اور بلندی کا کیا کہنا، یہ آخری بات بہت وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کی. تابہ علی جب اللہ کی طرف ہوگا، التواب جب اللہ کا نام ہوگا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں خوب توبہ قبول کرنے والا، اور التواب جب بندے کو کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خوب توبہ کرنے والا. ہم توبہ کرنے والے ہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے توبہ کرنے والے کے معنی میں. ایسے ہی جب اللہ نے تابہ علی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، توبہ کی توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ کو قبول کیا اللہ نے، ان کی طرف متوجہ ہوا. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے نبی کی پیروی کی تنگی کی گھڑی میں. ساعۃ العسرہ یہ غزوہ تبوک کے وقت کا معاملہ ہے. انتہائی شدید گرمی، اور عرب کی گرمی 50 ڈگری سے اوپر ہوتی ہے جب کھجور پکتی ہے، شدید گرمی.
حالات اور سامان کی کمی، مسلمانوں کی تعداد کم، جس دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی حکومت کا مالک ہے شامیوں سے، ہاں، اور لمبا سفر تبوک جانا ہے، مدینہ سے 800-900 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلہ ہے، لمبا سفر، اسباب کم، تعداد کم، شدید گرمی، تو بہت تنگی کی گھڑی تھی۔ ایسے میں اللہ کے رسول کا ساتھ ان انصار اور مہاجرین نے دیا تو ان کو ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، ان کی طرف متوجہ ہوا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے معاملہ ایسا تھا کہ ان صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کے دل متزلزل ہو رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہوگا، اتنا لمبا سفر، اتنی سختیاں، حالات کتنے سخت تھے، ہاں۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر ان پر توجہ کی، ان کی توبہ قبول کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً پروردگار ان پر بڑا شفیق مہربان ہے۔ اب یہاں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ غور کرو، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کیا، ان کی طرف متوجہ ہوا، اور آخر میں بھی کہا کہ ان کی توبہ قبول کی۔ جبکہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری غزوے میں شریک ہونے کے بعد اللہ کے رسول اور یہ صحابہ واپس آ رہے ہیں تبوک سے، آخری غزوہ، اور اس آخری غزوے میں بھی جو لوگ شریک ہوئے تھے انہوں نے اپنے عمل سے یہ مظاہرہ کر دیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، گھر بار سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، قربان کر دیا۔ یہ علامہ ابن قیم کی بات کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد جب یہ لوٹ رہے ہیں تب اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اللہ تم پر متوجہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں توبہ قبول کرنا گناہ سے ہی توبہ قبول کرنے کے معنی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص اور بحیثیت بشر انسان کے اگر کوئی خطا کمی ہے تو ان کو نظر انداز کر کے اعلیٰ مقام سے نوازنے کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ کہا، یہ توبہ، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس ایک آیت کو اگر کوئی بندہ سمجھ لے اچھی ڈھنگ سے تو وہ توبہ کے قدر و منزلت اور اللہ کی نظر میں اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور انصار و مہاجرین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر دو باتیں کہ پہلے بھی توبہ اور بعد میں بھی توبہ۔ تو پہلی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان مسلمان بندوں کو، نبی کو توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی۔ جب اللہ نے توجہ دی تو توبہ کی توفیق ملی، اور جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کو قبول کرنے کا احسان بھی کیا۔ یہ دو توبہ دونوں اللہ کی توبہ ہے۔ جب ہم توبہ کرنے کی توفیق پاتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جب ہم توبہ کر رہے ہیں اور اللہ نے توبہ کو قبول کیا تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دو توبائیں ہیں، یہ بیان کیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بندگی کے کیسے راز ہیں، اللہ کی کتنا پسندیدہ معاملہ ہے، کتنا بلند مقام ہے، یہ وہی شخص جانے گا جو اپنے آپ کو اور اللہ کی اسماء و صفات کو، اللہ کی عظمت کو، عبادت کی لذت اور چاشنی کو، عبادت کے مقصد کو سمجھتا ہے، وہ اس کی گہرائی میں جائے گا۔ اللہ نے آگے کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ نے ان تین لوگوں کی بھی توبہ قبول کی، ان کو بھی توبہ کی توفیق دی، ان کی طرف متوجہ ہوا جن کے معاملے کو ٹال دیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر ان کا نفس خود تنگ ہو گیا، بھاری پڑنے لگا، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ دی، توبہ کی توفیق دی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ ہاں، وظنوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ تین لوگوں کو اللہ نے پہلے نبی اور عام ان لوگوں کے بارے میں کہا، پھر تین لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وقت زیادہ ہو گیا مگر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کروں کہ یہ جو آیتیں ہیں اس کے نازل ہونے کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم میں ان کا لمبا واقعہ ہے، پورا شاید میں نہ بیان کر سکوں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے اور جنگ میں شرکت سے پیچھے نہیں رہا، ساری جنگوں میں شریک ہوا سوائے غزوہ بدر کے، کیونکہ غزوہ بدر پہلے سے کسی منصوبے کے بغیر اچانک ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام قافلہ قریش ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے گئے تھے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جنگ کی نوبت آنے والی ہے، چنانچہ اس میں جو لوگ نہیں شریک ہوئے
ان کو کوئی ملامت بھی نہیں کیا گیا، ان سے کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا گیا، گنہگار نہیں سمجھا گیا، میں بھی اس میں شریک نہیں تھا۔ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں بیعت عقبہ میں شامل تھا، جو چھپ کر مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مدینہ والوں نے بیعت کی تھی نا مینا کی پہاڑیوں میں، کہا میں اس میں شریک تھا، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں بیعت عقبہ میں شریک تھا، اور بدر کے مقابلے میں اس میں شریک ہونا مجھے زیادہ پسند تھا، اگرچہ کہ لوگوں کے ذہن میں بدر کا تذکرہ زیادہ ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں اب ایک غزوہ جو آیا تبوک کا موقع، تو جیسا کہ اللہ نے کہا یہ بڑا سختی کا موقع تھا، میں نے ابھی بیان کیا، شدید گرمی، دور کا سفر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان کیا تو صحابہ کو صحیح اعلان کر کے بتا دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ جنگ کا ارادہ کرتے تھے تو توریہ کرتے تھے تاکہ دشمن کو غلط فہمی ہو، اگر مشرق کی طرف جانا ہے تو مغرب کا اعلان کرتے تھے تاکہ مغرب والے چوکنے ہوں مشرق والے نہ ہوں۔ لیکن تبوک میں آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ سفر لمبا تھا، تیاری زیادہ کرنی تھی، گرمی شدید تھی، پھلوں کے پکنے کا زمانہ تھا، اس اعتبار سے امتحان تھا۔ حضرت کعب کا بھی باغ تھا کھجوروں کا، شدید گرمی میں کھجوریں پکتی ہیں، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل صحت کے اعتبار سے ٹائٹ فٹ تھا، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مضبوط تھا، میرے پاس سواری تھی، جانے کے سلسلے میں کوئی عذر نہیں تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مدینہ میں عام مسلمان جنگ کے جانے کی تیاری کرنے لگے، میں جاتا آتا دیکھتا تھا، سوچتا تھا کہ ارے ان کی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، سامان ہے، میں آخر میں تیاری کر لوں گا۔ ہاں، اور پھر لوگوں نے اپنا نام درج کروانا شروع کر دیا کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا، لوگوں نے اپنا وہ خواب کہتے ہیں کہ کوئی نام درج کروانے کا کوئی سسٹم دفتر یا دیوان تو تھا نہیں، اس لیے عام آدمی یہی سوچتا تھا کہ اگر میں اس جنگ میں نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کو معلوم نہیں پڑے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے خبر کر دے، کیونکہ کوئی لسٹ اور فہرست تو بن نہیں رہی ہے۔ کہا یہ سلسلہ اور گو مگو کی ایک لمبی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے اس لیے میں اس کو حذف کرتا ہوں، کہ میں اسی گو مگو میں لگا رہا، روز اپنے کام کے لیے جاتا، باغ میں جاتا، اور روز سوچتا کہ آج کروں گا، کل میں تیاری کر لوں گا، کل میں نکل جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ دن آیا کہ اللہ کے رسول نے کوچ کا اعلان کیا، تب میں نے سوچا کہ میں دوڑ بھاگ کے کر لوں، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں نے سوچا اللہ کے رسول اگر آگے بھی بڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تیز رفتار گھوڑے سے ان کا پیچھا کر کے ان کا ساتھ پکڑ لوں گا۔ کہا آپ نکل گئے، آگے بڑھ گئے، میں نے کہا ایک دن اور رک جاتا ہوں، کاش کہ میں نکل گیا ہوتا، لیکن میں ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر ایسی مدت ہو گئی کہ اب لگا کہ اب میں ان کو پکڑ نہیں پاؤں گا، اور اس درمیان مجھے شرم آتی تھی کہ جب میں مدینہ میں گھروں میں راستوں میں نکلتا تھا تو مجھے یا تو وہ مرد نظر آتے تھے جن کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا کہ یہ منافق ہیں، نفاق کے الزام سے متہم ہیں، یا پھر ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا کہ جنگ میں نہیں جائیں، یعنی کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپاہج ہے، ایسے لوگ نظر آتے یا منافق نظر آتے، مجھے شرم آتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تک پہنچ گئے، میں نہیں جا سکا اور اب نا امید ہو گیا۔ اور جب آپ وہاں پہنچے، راستے میں تو نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے بعض صحابہ سے پوچھا کہ کعب بن مالک نے کیا کیا، مجھے یاد کیا آپ نے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو ان کے کپڑے اور ان کے رہن سہن نے، وہ عربی کا محاورہ استعمال کیا انہوں نے، اس نے مشغول کر رکھا ہے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے رسول، اللہ واللہ ہم نے کعب کے بارے میں کوئی بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی۔ پھر آپ واپس آنے لگے۔ اب جب واپسی کی خبر مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو اب لوگ عذر کرنے لگے۔ میں بھی گو مگو میں مبتلا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا عذر کروں، کوئی بہانہ کر دوں، کوئی عذر پیش کر دوں، اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب سفر سے لوٹتے تو مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، لوگوں سے مل کر پھر گھر جاتے۔ مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھے تھے کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ منافقین جو 80 سے زیادہ تھے وہ لائن لگا کے کھڑے ہیں اور اپنے اپنے بہانے پیش کر رہے ہیں۔ مجھے بھی لوگوں نے کہا ہاں اور مشورہ دیا، میں لوگوں سے مشورہ کرتا رہا، لیکن جب اللہ کے رسول اللہ تشریف لے آئے اور میں آپ کے پاس حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا تو اب مجھے یقین ہو گیا، اب میں نے دل میں طے کر لیا کہ آپ سے کوئی غلط بات نہیں کہوں گا۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا، سلام کیا، آپ نے غصے والی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ بڑا پیارا جملہ ہے
کہ آپ مسکرائے لیکن غصے کے ساتھ، اور پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں تم پیچھے رہے، کیا تم نے تو اپنی سواری تیار کر رکھی تھی نا؟ تو حضرت کعب نے جواب دیا، کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کے علاوہ دنیا میں کسی بھی انسان کے سامنے اگر میں بیٹھا ہوتا تو میں اپنا عذر پیش کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا. اللہ نے مجھے بات کرنے کی، جدل کی صلاحیت دی ہے، میں اپنا عذر بیان کر کے بچ جاتا. لیکن اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کہ آج اگر میں نے آپ کے سامنے عذر پیش کیا جھوٹا تو آپ آج مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن کل اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. لیکن آج اگر میں نے سچ بولا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا اور آپ کو بھی راضی کر دے گا. اس لیے اللہ کے رسول میں سچ بولوں گا. اور سچ یہ ہے اللہ کے رسول کہ آج سے پہلے میں اتنا صحت مند تھا ہی نہیں، جنگ میں شریک ہونے کے لیے اتنی صلاحیت جو مجھے آج تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں صرف تردد میں آگے پیچھے ہوتا رہا اور شریک نہیں ہو سکا. مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس آدمی نے سچ کہا ہے، جاؤ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم انتظار کرو. حضرت کعب جب وہاں سے اٹھے تو گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا کہ ارے تم بھی اس سے پہلے کوئی گناہ غلطی تھی نہیں، کوئی بہانہ کر دیتے یا غلطی مان کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے استغفار کروا لیتے، تمہارے لیے وہی کافی ہوتا. کہا اتنا لوگوں نے ڈانٹا کہ میں نے سوچا جا کے اپنی بات بدل دو. لیکن پھر میں نے پوچھا کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں 2 اور بزرگ ہیں. کہا ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی. تو کہا یہ دونوں غزوہ بدر کے شریک ہونے والے صحابہ تھے جو اتنے اعلیٰ مقام کے تھے. ان دونوں کا نام سنا تو میں نے پوچھا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا انہوں نے بھی آپ کی طرح سچ کہا اور اللہ کے رسول نے ان کے معاملے کو بھی جو ہے اللہ کے حوالے کیا. کہا تب میں اسی پر رہوں گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان سے تعلق نہ رکھا جائے، جس کو ہم بائیکاٹ کہتے ہیں، سماجی مقاطعہ، تعلق نہ رکھا جائے. حضرت کعب کے وہ بیانات پڑھیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہونا تھا کہ مدینہ کی سرزمین اور سماج ہمارے لیے اجنبی بن گیا، ہمیں کوئی پہچاننے والا، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ملتا تھا. دیکھیے رسول کی اطاعت اور فرما برداری صحابہ میں، جب کہا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، دشمنی ختم کر کے دوست اور بھائی بن جاؤ تو بن گئے. جب کہا کہ اس سے رشتہ ناتا توڑ لو تو ایک آدمی بات کرنے والا نہیں مل رہا ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی ہلال اور مرارہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں تو بوڑھے تھے، گھر میں بیٹھے روتے رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے. میں بھی توبہ کرتا تھا لیکن میں جوان تھا، میں لوگوں کے بیچ آتا جاتا تھا، لوگوں میں چلتا تھا، لیکن اب زمین میرے لیے اجنبی ہو گئی. یہ وہ شہر، وہ بستی، وہ زمین نہیں رہ گئی جس سے میں جانتا تھا. میں جس گاؤں گھر بستی میں رہتا تھا وہ بالکل بدل گئی. اسی درمیان جب لوگوں کی لا تعلقی مجھ پر بھاری پڑنے لگی تو ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے گھر باغ میں گیا، دیوار چڑھا، پھاند کر ان کے سامنے گیا. وہ اپنے باغ میں موجود تھے، وہ میرے ابن عم تھے، چچا زاد بھائی تھے اور میرے بڑے محبوب تھے. کہتے ہیں بچپن سے دوستانہ تھا دونوں میں. کہا میں جا کے سامنے کھڑا ہو گیا، سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. کہا میں پھر سامنے آیا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا میں تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں؟ حضرت ابو قتادہ پھر مڑ گئے. میں پھر سامنے آیا کہ کیا میں اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. انہوں نے یہ کہا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں رونے لگا اور روتا ہوا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس ہو گیا. کہا زمین بدل گئی. ایک دن میں اسی طریقے سے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک شخص نبتی، شام کا نبتی آیا جو بازار میں اناج بیچنے آتے تھے شام سے. اس نے مجھ سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ میں یدلنی علی کعب ابن مالک، کون ہے جو مجھے کعب ابن مالک کا پتہ بتائے؟ تو لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے. کسی نے مجھ سے بات تو نہیں کی، اشارہ کیا. وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کعب ابن مالک آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں. کہا یہ خط لو. ایک تحریر دی اور وہ غسان کے بادشاہ کی طرف سے خط آیا تھا. ایک بادشاہ نے خط لکھا اور اس میں جب کھول کر پڑھا، کہا میں کاتب تھا یعنی پڑھنا لکھنا جانتا تھا، تو میں نے جب کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ ملک غسان کے بادشاہ کی طرف سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، کعب ابن مالک کو. ہمیں پتہ چلا ہے، اس مضمون یہ لکھا تھا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ جفا اور ظلم کیا ہے، یعنی بائیکاٹ کر دیا. ساتھی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ جفا کی ہے، آپ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ آپ کو دارالحوان یعنی رسوائی کے گھر میں اور ضائع ہونے کی جگہ پر رکھا جائے، اس طرح چھوڑ دیا جائے، نہیں، تم آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارا ساتھ دو۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے بیچ میں جو منافقین ہوتے ہیں وہ ذرا غور کریں، یہ سچے مسلمان تھے۔ کعب ابن مالک نے جیسے ہی خط پڑھا کوئی دیر نہیں لگائی، سوچنے کی کا ٹائم نہیں لیا، فوراً کہا کہ ھذا اعظم من البلاء، یہ اور ایک بلا ہے، یہ اور ایک امتحان ہے۔ خط کو توڑا موڑا، وہاں سامنے ایک آگ جل رہی تھی، تنور جل رہا تھا، اس تنور میں لے جا کے پھینک دیا۔ بادشاہ کا خط ہم کو اور آپ کو آ جائے تو سر کے بل جائیں گے اپنا ایمان اور ضمیر بیچتے ہوئے۔ وہ صحابی رسول تھے، پوری دنیا بھی ان کے ایمان کو خرید نہیں سکتی تھی۔ بہرحال انہوں نے خط ڈال دیا۔ کہا حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہی کیفیت رہی میری، بادشاہ کو یہ جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد میں جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب آپ بیٹھے سلام کرتا اور دیکھتا کہ سلام کا جواب دیتے کہ نہیں، آپ کے ہونٹ ہلتے کہ نہیں ہلتے۔ میں مسجد میں نماز پڑھتا، نماز پڑھتے ہوئے میں کبھی کبھی کنکھیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف مڑتا تھا آپ منہ پھیر لیتے تھے۔ یہ محبت کے جذبات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، ہاں آپ منہ پھیر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے حکم دیا بائیکاٹ کا، اللہ کا یہ حکم تھا، لیکن جب آپ نہیں دیکھتے تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں جانا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، ابھی معاملہ ملتوی ہے، اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر رکھا ہے۔ والذین وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں۔ بہرحال حضرت کعب کہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں تھا۔ 40ویں دن، 40 دن ہو گئے، اللہ کے رسول کا ایک نمائندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کعب ابن مالک اپنی بیوی کو سے الگ ہو جاؤ۔ تو کہا طلاق دے دوں، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کہا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، ان سے صرف علیحدگی اختیار کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے مائکے چلے جاؤ۔ پھر کہا کہ ہلال ابن امیہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے جا کے درخواست کی کہ میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں۔ کہا وہ تمہارے قریب نہیں آنے چاہیے۔ کہا بہت بوڑھے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی لائق نہیں ہیں، اپنا کام ہی نہیں کر سکتے، اس لیے خدمت کی اجازت لی۔ لوگوں نے حضرت کعب سے کہا کہ ہلال کی بیوی کو اللہ کے رسول نے اجازت دی، آپ بھی مانگ لیں۔ کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ میں اجازت مانگوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے، میں اجازت طلب نہیں کروں گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہی صورت حال رہی کہ 50واں دن، 50 دن گزر گئے مکہ مدینہ میں بائیکاٹ کو، 50 دن، اور میری وہی کیفیت تھی جو خود قرآن میں اللہ نے بیان کی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ ان کی زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کا نفس بھی ان پر تنگ ہو گیا، بوجھ بن گیا، تنگی کا شکار ہو گیا۔ کہا میں فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت میں پڑھ کر وہیں بیٹھا، اسی حالت میں تھا، مغموم حالت میں، کہ اچانک سیلا پہاڑی پر ایک آدمی کے چڑھنے کے بعد اس آدمی کی آواز آئی جو مدینہ کے اطراف میں سیلا پہاڑی ہے۔ اس نے بآواز بلند چیخ کر کہا ابشر یا سعد یا کعب، اے کعب خوشخبری ہو، خوش ہو جاؤ۔ کہا میں نے جیسے ہی سنا سجدے میں گر پڑا اور میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی کشادگی آ گئی، اس نے میری توبہ قبول کر لی۔ ورنہ مدینہ میں جو لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں وہ خوشخبری چیخ کر کیا دیں گے؟ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے پاس خوشخبری لایا، لیکن آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی، اس لیے اس آواز لگانے والے شخص نے جب مجھ سے ملاقات کی تو آیا میرے پاس، تو میں نے اپنے تن کا کپڑا اسے دے دیا۔ میرے پاس اس وقت تو وہی کپڑا تھا، میں نے پڑوس کے ایک آدمی سے کپڑا ادھار لیا، مستعار لیا، اور پھر گھر سے نکلا۔ صحابہ کرام مدینہ کے لوگ بہت سارے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کے پاس، کوئی کعب ابن مالک کے پاس۔ کہا میں گھر سے مسجد نبوی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکلا، راستے میں مسلمان مجھے ملتے جا رہے ہیں، کوئی سواری پر، کوئی پیدل، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے کشادگی لائی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کہا میں خوشی خوشی اللہ کے رسول کے پاس پہنچا۔ مسجد نبوی میں آپ مہاجرین کے بیچ بیٹھے تھے، جیسے ہی داخل ہوا، کہا مہاجرین میں سے طلحہ اٹھ کر آئے، مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا، اور میں زندگی بھر ان کو یہ یاد رکھا۔ انہوں نے استقبال کیا آگے بڑھ کر، اور پھر میں اللہ کے رسول کو جا کے سلام کیا۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کعب تمہارے لیے خوشخبری، جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس دن سے لے کر آج تک تمہاری ماں نے اپنے پیٹ سے جس دن سے تم کو جنم دیا ہے ان سارے دنوں میں سب سے بہترین دن تمہارے لیے آج کا دن ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ علامہ ابن قیم بھی ان آیتوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں
کہ یہ توبہ کا قبول ہونا اللہ کے جناب میں ایک بندے کے لیے سب سے عظیم مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ دمکنے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، آپ خوشی سے مجھے بشارت دینے لگے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول میں نے اپنی توبہ کرتے ہوئے یہ بھی اللہ سے کہا تھا کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو۔ تو کہا ٹھیک ہے، خیبر کا جو میرا حصہ ہے میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہاں ایک چیز یہ بھی دیکھنے والی ہے کہ حضرت کعب جب توبہ کی قبولیت سنتے ہیں تو پہلے سجدے میں گرتے ہیں، اپنا کپڑا تحفے میں دیتے ہیں خوشخبری والے کو، اور پھر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاں خوشی ہوتی ہے تو عید کی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، صدقہ فطر اور گوشت بانٹتا ہے۔ یہ مسلمان کے خوشی منانے کا انداز ہوتا ہے۔ پھر حضرت کعب نے بتایا کہ یہ میری سچائی کی برکت تھی، اور اللہ کے رسول سے میں نے کہا کہ ویسے بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میں زندگی میں اللہ نے مجھے یہ بدلہ دیا ہے سچ بولنے کے نتیجے میں، تو میں اب یہ عہد کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر اللہ نے ہمارے بارے میں یہ جو آیتیں پڑھی، یہ پوری آیتیں پڑھی حضرت کعب بن مالک نے، اور کہا کہ جھوٹ بولنے والے جو منافقین تھے ان کے بارے میں ان آیتوں کے بعد اللہ نے انتہائی سخت بات کہی جو کسی کے لیے نہیں کہی۔ اچھا ہوا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر حضرت کعب نے پس منظر اور آیت کا معنی بھی آخر میں بیان کیا۔ اس پورے واقعے کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صحابہ کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، اور توبہ کے قبول ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا یہ سب سے بہترین دن ہے، لہٰذا رمضان کے یہ جو آخری ایام بچے ہیں ہمیں بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنی چاہیے، نہیں بھی ہے تو توبہ کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے۔ یہ کورونا کی بیماری ہو، ہماری تنگدستی ہو، آپس کے جھگڑے اختلاف ہوں، جس قسم کی مصیبت ہو، ان کے دفاع کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ سے دعا، اور دعا میں توبہ و استغفار کو لازم پکڑا جائے۔ اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، کشادگی آتی ہے، بدن کو قوت ملتی ہے، اللہ کی برکتیں ملتی ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ معیذ اسلمی کا اور معیذ اسلمی اور غامدیہ کے واقعات جانتے ہیں۔ زنا ہو گیا، خود آ کے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم سے حد کا وہ ہو گیا، موقع نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہو گیا، ہاں لیکن مجھ سے لوگوں نے کہا تھا کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ بولے، کوئی حرج نہیں ہے، میں اس لیے اتنا وقت لیا، معافی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ اللہ کے انبیاء اور رسول بھی توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اسوے ہمارے سامنے ہیں، اور پھر اللہ کی تعلیمات اور عبادات کے اخیر میں، ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی، اخیر میں بھی ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے، زندگی کی ترقی کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے بہت ضروری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف نصوح، توبۃ نصوح، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ یہ ہے کہ توبہ کی شرائط پائی جائے، گناہ پر ندامت ہو، توبہ واجب ہے، اس کی تین شرطیں ہیں۔ اگر اللہ کا حق ہے کہ گناہ پر نادم ہو، ہمارا دل نادم ہو، زبان سے ہم معافی مانگے، اور بدن سے عمل کو چھوڑ دیویں، اور دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، چاہے بعد میں ہو جائے۔ وہ بخاری کی روایت، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا رب، میرے بندے نے گناہ کیا، اس جانتا ہے کہ رب ہے اور گناہ پر پکڑتا ہے، اس نے معافی مانگی، تم گواہ رہو، میں معاف کرتا ہوں۔ بار بار یہی ہوتا ہے تو آخر میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے پھر گناہ کیا، پھر معافی مانگی، وہ جانتا ہے کہ رب ہے، پکڑتا ہے، معاف کرتا ہے، تو تم گواہ رہو، جب تک وہ ایسا کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ کیسی رحمت و مغفرت ہے اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وعدے اور یہ فضیلتیں ہیں۔ اب توبۃ نصوح یہ ہے کہ ہم آئندہ جب توبہ کریں تو یہ پکا دل میں ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، بعد میں ہو جائے پھر توبہ کریں، لیکن یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہے، آپ نے کسی کو ستایا ہے، غیبت کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، تو توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اس سے اپنا معاملہ اور ذمہ صاف کروائیں، تب توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔